بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کو اپنی ذات تک رکھ کے، سینے تک سجا کے، قبروں تک پہنچا کے مطمئن ہو جانا مومنانہ مزاج نہیں ہے۔ مومنانہ مزاج اعمال کو دوسروں تک پہنچانا ہے، امت کے ہر طبقے کو اس کا تعارف دینا ہے۔ آپ حضرات نے کچھ اعمال کیے، کچھ ذکر اذکار کیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوا، اس سے آپ کو نفع ہوا، اور اس سے آپ کی دنیا آخرت میں کوئی نفع کوئی فائدہ ہوا تو میں چاہتا ہوں وہ بتائیں۔ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اور آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے ٹائم دے دیں۔ ہر چیز کی ایک اوقات ہوتی ہے۔ اس وقت تو صرف اپنے اعمال کے نفع بتائیے۔ جی بتائیں۔ السلام علیکم۔ یہ اسی رمضان کے اندر مجھے پیٹ میں بڑی شدید قسم کی درد ہوتی تھی، کافی پرانا مرض تھا اور اکثر ہو بھی جاتی تھی درد، اور جب درد ہوتی تھی تو اس کے بعد جب تک یہ ڈرپ یا کوئی انجیکشن وغیرہ لگ نہ جائیں وہ آرام نہیں آتا تھا۔ تو رمضان کے دن چل رہے تھے تو میرے والد صاحب دکان پہ تھے تو انہوں نے مجھے دکان پہ بلایا، کوئی کام وغیرہ تھا تو میں اب درد بھی ہو رہی تھی اور جو ہے نا ادھر سے کام بھی تھا، ادھر حکم تھا ادھر درد تھی، تو میں نے بس ایک دم سے حضرت نے درس میں بتایا تھا کہ اللہ سے باتیں کرنا۔ میں نے وہ وہاں سے نکلا ہوں، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں نے گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے نا بس یہی اللہ سے جو ہے نا کہا ہے کہ اب اس طرف حکم ہے، اگر میں وہ نہیں پورا کرتا ہوں ادھر ضرورت بھی ہے کہ میں نے ہی جانا ہے اور کوئی گھر پہ نہیں ہے، اب یہ درد بھی ہو رہی ہے، اس کو جو ہے نا جیسے بھی ہے جو بھی ہے یہ آپ ہی کے امر سے ہوئی، اسی کو اپنے امر سے جو ہے ختم کر دیں۔ بس وہ درد ہوتی تھی لیکن مجھے پتا تھا جب یہ شروع ہوتی ہے تو یہ لازمی انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر اس نے ختم نہیں ہونا، لیکن الحمدللہ جب اللہ سے اور بھی باتیں کرتا رہا، پورے سفر اپنے ابو کی دکان جانے تک میں یہی باتیں کرتا رہا، اپنی درد کو ہی سناتا رہا۔ وہاں تک جب دکان پہ گیا ہوں میرے والد صاحب کو پتا تھا کہ درد ہو رہی ہے، اتر کے میں آیا ہوں تو کہتے ہیں درد، میں نے کہا جی ٹھیک ہو گئی ہے، تو بس وہ کام بھی ہو گیا اور اللہ سے باتیں کرنے کے دوران ہی الحمدللہ یہ درد کا بھی جو ہے وہ آرام آ گیا۔ السلام علیکم۔ احسن لاہور سے، یہ حضرت نے ایک دفعہ عمل بتایا تھا کہ اگر کسی کو بد ہضمی ہو کھانے کے بعد تو کھانے کے بعد 3 دفعہ سورہ فیل جو ہے وہ پڑھ لے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنے سے جو بد ہضمی ہے اس کا جو ہے وہ علاج ہو جاتا ہے۔ سورۃ قریش، تو سورۃ قریش کے بعد وہ پڑھنے سے میں نے وہ ریگولر پڑھی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بد ہضمی کا فوری طور پہ علاج ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ اس چیز کا علاج ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رشید ہے، میں چکوال سے آیا ہوں، پاک آرمی میں ملازمت کرتا ہوں، اور میں نے اعمال کی اکبری رسالہ جو ہے میں نے ایک چیک پوسٹ پہ اپنی پڑھا تھا، اور پھر ادھر آیا، سرکار کی محفل اٹینڈ کی، سرکار کا مرید ہوا، اور پھر میں نے وہ 17 اعمال والی کتاب لی، اس کو پڑھا۔ مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا، میرے گھر والے، میرے بھائی بیرون ملک ہوتے، ماں باپ سب نے میرے سے لا تلگی کی، مجھے گھر سے نکالا، میں ادھر لاہور میں شفٹ ہو گیا، مجھے شدید درد ہوتا تھا، یہ میرا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، 7 سال سے یہ مجھے مسلسل دباتا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اور مرشد کی کرم سے میں نے وہ اعمال کیے اور اسی تسبیح کو پھر اپنے پورے جسم پہ پھیرا، آج اللہ کے فضل سے مجھے درد نہیں ہو رہا، تکلیف ہے۔ السلام علیکم، میرا نام یوسف ہے، لاہور سے۔ میں کچھ روحانی معاملات پہ رہنمائی کے لیے آپ سے انفرادی ملاقات چاہتا ہوں۔ ہاں جی، اور بتائیں۔ آپ مجھے ملاقات کے بارے میں تو بتا دیں۔ اور بتائیں۔
بھائی اس سے مائک لے لیں. نہیں مائک نہیں میں دوں گا. آپ پہلے میرے بات کا جواب تو دے دیں. اچھا ایک بات اور, آپ درس کے اندر یہ کیوں کہتے ہیں ہم اکثر ہی, میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں کوئی آپ سے بحث نہیں کر رہا کہ یہ آخری صدی کے ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ عالم اسلام کو دوبارہ سر بلندی عطا کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی شخص کو, کسی مرد مومن کو ظاہر کر سکتا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آخری صدی نہ ہو. ابھی مزید بہت سا. اور بتائیں, اس نے آپ کھڑا کیا تھا اعمال کے مطلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے یہ قتل فرمایا تھا کہ جو مختلف قسم کی روحانی مسئلے, جادو سحر وغیرہ میں, جنات کے مسئلے میں مبتلا ہوں یا اور کوئی بیماریاں پریشانیاں ہوں, تو اس کے لیے ایک عمل ہے کہ کم و بیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور 1,24,000 پیغمبروں کی یہ سنت ہے, جمعے کے دن ناخن کاٹنا. کل جمعہ بھی ہے تو ایک تو سارے ساتھی ویسے بھی نیت کر لیں کہ کل جمعے کے دن ناخن کاٹیں, تمام انبیاء کرام کی سنت سمجھ کر ناخن کاٹ کر کسی سفید ٹشو پہ اپنے سامنے رکھ لیں, اور اول آپ کو بروشی پڑھ کے ایک تسبیح اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی تسبیح پڑھ کر اپنے مصیبتوں کا, پریشانیوں کا تصور رکھ کے ان ناخنوں پہ پھونک کر اور سفید ٹشو میں ناخن لپیٹ کر پھر سے باہر جا کر کہیں ان کو دفن کر دیں, اس تصور کے ساتھ کہ ساری پریشانیاں دفن ہو. یہ میرا تجربہ ہے. جب سے مجالس مجموعی میں عمل سنا اور میں نے کیا تو میں خود بہت زیادہ جادو وغیرہ کا, سحر کا پیدر پر شکار رہتا تھا, تو اس میں بہت ان کی شدت میں کمی آ گئی, مسائل میں بہت کمی آ گئی. تو سب سے بڑی چیز تو یہ کہ سارے انبیاء کرام کی سنت زندہ ہو گئی اور پھر دنیا کی بھی مصیبتیں حل ہو گئیں. ایک دوسرا, جو کسی بھی ناعلاج بیماری میں کوئی رشتے دار دوست مبتلا ہو تو حضرت نے ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ بیان فرمایا کہ وہ اس نیت سے آب زمزم پیے, کیونکہ حدیث شریف ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے مومن ہو نہیں سکتا. تو آب زمزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی بعد میں آنے والی امت ان کی برکات سے محروم نہ رہے, اپنا لعاب دہن مبارک آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تھا. تو آب زمزم اس نیت سے پیئیں کہ اللہ پاک میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پیتا ہوں, تو اس جھوٹے کی برکت سے میری یہ لاعلاج بیماری, جو بھی بیماری اس کا تصور رکھے, اس کو شفا کر دے دیں. تو یہ آخری علاج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا آب زمزم ہر تکلیف بیماری کے علاج کی نیت سے پئیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. انشاءاللہ دادو سے تعلق رکھتا ہوں. ایک عمل جو ہے اخبار کا میں ایک پڑھا تھا الحمدللہ, اور میں میری اہلیہ بیمار تھی تو اس کا بخار جو ہے بہت شدید اختیار کر گیا, اتر نہیں رہا تھا. میں نے سوچا کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈال رہا ہے, ہمارے روز ایسے کوئی معاملات ہوتے رہتے تھے. پھر میں نے یہ اخبار کا عمل جو پانی میں پاؤں ڈال کر کرنے والا یہ عمل کروایا. الحمدللہ وہ اس عمل سے اکتاتی رہی. کئی مرتبہ مجھے کہتی رہی کہ مجھے طرح طرح کے عجیب عجیب خوابات آتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے گھر میں اس عمل کو چھوڑ رہی ہوں. میں نے اس کو تھوڑا سا ڈرایا, میں نے کہا عمل چھوڑو گی مسئلہ بڑھ جائے گا. الحمدللہ اس نے 4 مہینے مکمل عمل کیا. بات بھی آئے جس میں یہ بھی نظر آیا کہ کوئی چیز اس کو پکڑ رہی ہے, وہ پکڑ نہیں پا رہی, اور یہ مسلسل خواب کے اندر یہ قہر بڑھ رہی ہے. الحمدللہ اس عمل کی برکت سے اب وہ کہہ رہی ہے خود کہ مجھے پہلے آپ سے نفرت تھی, اب الحمدللہ محبت ہے. اس عمل کی برکت سے الحمدللہ جو معاملات مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے. السلام علیکم. میرا نام نوید احمد ہے. پچھلی جمعرات میں یہاں پہ درس پہ آیا تھا, تو پہلے میں یہاں پہ قیام کرتا تھا, لیکن اس دن جمعرات میں چلا گیا اپنے ماموں کی طرف, رات وہاں پہ قیام کیا, ساتھ میرے والدہ بھی تھی. صبح نماز پڑھی اور ہم نکل پڑے وہاں پہ, کیونکہ میں نے آفس بھی جانا تھا. تو میں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے اور 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھ کے بائک پہ نکل.
نکل پڑے اور تقریباً کوئی 70-75 کی سپیڈ تھی، بائک جا رہی تھی، اچانک آگے گدھا آیا اور ہم گر پڑے. میں تھا، میری والدہ تھی، ساتھ میرا بھائی تھا، اور بائک گری تو میں جلدی سے بائک پتہ ہی نہیں چلا گیا ہوا، بائک میں نے چھوڑی. میں نے کہا اماں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کیونکہ وہ ان کو دل کا مسئلہ تھا. میں نے جا کے دیکھا تو وہ کہہ رہی نہیں بیٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی مجھے اس طرح لگا جس طرح نا کسی نے پکڑ کے بٹھا دیا ہے. تو دیکھا میں نے میرے گھٹنے پہ چوٹ آئی، بائک کے بھی اور والدہ اور بائک کو بھی ذرا سا نقصان نہیں ہوا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، اور 11 مرتبہ یا حفیظ السلام سے اللہ پاک میرے پیرو مرشد کو صحت دے، عمر دراز کرے اور تسبیح خانے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ان کی کفالت فرمایا. آمین. السلام علیکم. ایک دفعہ میں نے اکبری میں پڑھا تھا کہ کسی بھی رش والی جگہ پہ اگر 3 دفعہ سورۃ عالم نشرہ پڑھی جائے اور رش والی جگہ پہ پھونک ماری جائے تو رش ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بارہا میں نے آزمایا ہے. تو الحمدللہ جس بھی جگہ پہ میں رش والی جگہ پہ جاتا ہوں تو 3 دفعہ عالم نشرہ پڑھتا ہوں تو رش ختم ہو جاتا ہے، میں آسانی سے اپنے راستے پہ گزر جاتا ہوں. السلام علیکم جی. یہ جو رمضان شریف گزرا تھا اس میں تیل لیا تھا میں نے ایسے سورہ کافرون والا. تو کچھ عرصے پہلے میرے چھوٹا بیٹا ہے، اس کے دانت میں تکلیف ہوئی، رات کو وہ بہت رو رہا تھا. میں سوچنے لگا کہ کس کو دکھاؤں. مجھے یاد آیا کہ وہ تیل ہے. میں نے وہ تیل اس کو جو ہے وہ دانت کے اوپر ایک قطرہ اس کو ڈالا تو کچھ دیر بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد اس کے دانت میں تکلیف بھی دوبارہ نہیں ہوئی. اور دوسرا جی میرے بیٹے کے ٹانگوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے نکل کے آئے اور وہ اس میں خارش میں بہت زیادہ تھی. اس کو بھی وہی تیل میں نے وہاں پر لگایا تو الحمدللہ اس کے بعد اس کو وہ تکلیف نہیں ہوئی. حضرت تیسری بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے منہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے باریک دانے نکل آئے اور وہ دانے بڑھتے ہی جا رہے تھے اور مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس کا کچھ علاج وغیرہ بھی کراؤ. پھر ایک دن میں دعا مانگ رہا تھا تو میرے آنسو نکل آئے. میں نے وہ آنسو اس کے دانوں پر لگا دی تو الحمدللہ وہ سارے دانے حضرت جی اس کے بعد اس کے منہ سے غائب ہو گئے. اور تیسرا عمل حضرت جی ہے کہ یہاں سے آپ سے پتہ چلا تھا کہ دکان کھولنے سے پہلے جو ہے ایک تسبیح استغفار کی کھولتے ہی صبح کے ٹائم اور 11 دفعہ کلاؤز فلک اور 11 دفعہ کلاؤز بالناس، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. تو یہ 3-4 مہینے سے عمل میں کرتا ہوں. یہ میرا بھائی چھوٹا ہے وہ کھولتا ہے وہ کرتا ہے. اس دن کے بعد سے کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی اور الحمدللہ کام بہتر چل رہا ہے. السلام علیکم. میرا نام محمد الیاس ہے اور میں پچھلے 6-7 مہینوں سے انٹرویو دے رہا تھا. تو انٹرویو بھی بہت اچھے ہوتے تھے لیکن سلیکشن پہ آ کے تو مسئلہ بن جاتا تھا. پھر حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سورۃ قریش پڑھنے کو کہا اور میں نے سورۃ قریش کا عمل جب شروع کیا تو اس کے چوتھے روز ہی میرا ایک بڑی ریپیوٹڈ کمپنی میں انٹرویو تھا اور میرا انٹرویو بھی ذرا اچھا نہیں ہوا اور دوسرے دن مجھے سلیکشن کی کال آ گئی. السلام علیکم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ جتنی بار بھی کوئی بھی چیز گمی ہے تو یہ 3 سے 4 مرتبہ پڑھا تو اسی وقت کی سامنے حاضر ہو جاتی ہے، یعنی کہ مل جاتی ہے اسی وقت. اور اس کے علاوہ سورۃ الکافرون کا جو پانی ہے اس کے ساتھ اتنا گھر میں سکون ہے نا، وہ ہر طرف چھڑکاؤ کرتے ہیں. اور میری چھوٹی بہن کو چیزوں کی کثرت تھی کافی زیادہ تو وہ اس کے ساتھ اوپر چھڑکاؤ کیا تو وہ چیزوں کے چیخنے کی آوازیں جو ان سے نا صاف واضح پتہ چلتی ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں ایک چیز تھی، ان سے کوئی چیز بھی کھو جاتی تھی، حتیٰ کہ سواری کا کوڑا بھی گر جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. قسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. خوشی ہو رہی ہے، کوئی دکھ پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، فوراً کسی عمل میں لگ گئے. یہ مومنانہ مزاج ہے. اللہ ہمارا مزاج یہ بنا دے، پوری امت کا بنا دے. سبحان اللہ.